لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسینا. پیغمبر اسلام کی یہ مشہور اور معروف حدیث، جس میں سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اس فقرے کے سلسلے میں بزرگوں میں یہ گفتگو ہے کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے. بقیہ آدھا فقرہ تو مشہور ہے: حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. اس کا بعد کا ٹکڑا احب اللہ من احب حسینا، اس کا کیا ترجمہ کیا جائے. بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، گویا پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ جملہ انشائیہ ہو. انشائیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا کا جملہ ہے، اور اگر دعا کا جملہ یہ ہوا تو اس کا مطلب، اس کا ترجمہ ہوگا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے اللہ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ان کی دعا کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی دعا قبول ہوگی ان کے صدقے میں. قرآن کہتا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اگر میرے پیغمبر وہ آپ کے پاس آ گئے ہوتے اور آپ کے پاس آن کر کے فاستغفر اللہ یہ استغفار کرتے، مگر ان کا اپنا خود کا استغفار کافی نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے پیغمبر بھی استغفار کر دیتے. لوجد اللہ توابا رحیم. تو یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی کائنات کی دعا قبول ہو پیغمبر اسلام کے صدقے میں، سرور کائنات کے صدقے میں، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ کی دعا معاذ اللہ قبول نہیں ہوگی؟ اور پیغمبر کی دعا یہ ہے کہ احب اللہ من احب حسین، خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جاؤ، آسان نسخہ یہ ہے کہ محب حسین ہو جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، معشوق الہی بننا چاہتے ہو، عاشق حسین بن جاؤ. ایک سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، اور ہم کو نسخہ یہ دیا گیا کہ حدیث وہی قبول کی جائے گی، مانی جائے گی جو قرآن سے مطابق ہو، جو قرآن سے ٹیلی کر رہی ہو. اگر قرآن کے مقابلے میں ہو تو وہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے، وہ حدیث اہل بیت کی نہیں. خود ان لوگوں نے کہا ما قلنا، ہم نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کے اعتبار سے نسخہ یہ ہے کہ انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اگر وہ انسان حسین سے محبت کرے.
تو گویا نسخہ حدیث کا یہ ہے کہ محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ. مگر قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ دوسری ہے. ارشاد ہوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم کو یہ دعویٰ ہے ان کنتم تحبون اللہ کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب عامر سے کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ میری اتباع کریں، یہ میری پیروی کریں. نتیجہ کیا ہوگا پیغمبر کی پیروی کا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نہیں کہ اللہ تم سے صرف محبت کرے گا بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو قرآن کا نسخہ کیا ہے محبوب خدا اگر بننا ہے؟ اتباع پیغمبر کا. قرآن کہتا ہے کہ اگر چاہتے ہو محبوب الہی بن جاؤ اتباع پیغمبر کرو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جاؤ محب حسین ہو جاؤ. تو یہ دونوں ٹکراؤ ہے آپس میں. تو یہ سوچ کے تمہارے ٹکراؤ ہے، نہ کہ آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہے. قرآن نے یہی تو کہا کہ اتباع پیغمبر کرو. اتباع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو پیغمبر کریں تم بھی وہی کرو. پیروی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے سبب اللہ کے محب ہونے کا، اللہ کے محبوب ہونے کا. تو کیا پیغمبر حسین سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا پیغمبر حسین کو چاہتے نہیں تھے؟ اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اس سے اتر نہ جائے، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. کاندھے کے اوپر بٹھلا کر کے جو ہے وہ اپنی زلفیں ہاتھوں میں حسین کے دے دینا، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، محبت کی پہچان نہیں ہے. خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، کتنی عجیب بات ہے. کیا ہے حسین سلام اللہ علیہ، کیا ہے آقا سید الشہداء سلام اللہ علیہ. پھر میں یہ جملہ جو بار بار اکثر مجالس میں دہرایا گیا عرض کروں، خدا کے بارگاہ میں شکر ادا کیجیے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق حسین نصیب ہو گیا. اس نے ایسے کنبے میں پیدا کر دیا ہے کہ محبت حسین نصیب ہو گئی. محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ حسین مسجد میں داخل ہوئے، ابا کے دامن نے پیر الجھا، حسین سلام اللہ علیہ گر پڑے. اتنا مشہور ہے نا. اس کے آگے ہوا کیا؟ ابھی اگر میں یہاں ہوں اور میرا بیٹا مجلس میں آ جائے اور وہ گر پڑے تو مجھ کو یہاں سے اٹھ کے وہاں تک جانا پڑے گا اس کو اٹھانے کے لیے. مجھ کو یہاں سے وہاں تک جانے کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں. تو وہاں اس وقت اصحاب موجود تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ پیغمبر نے خطبہ توڑا، ممبر سے اترے، گئے، حسین کو اٹھایا، واپس لے کے آئے. یہ اصحاب کیا کر رہے تھے؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اصحاب نے کوئی توجہ نہیں دی، پیغمبر کو اترنا پڑا؟ عقل قبول نہیں کرتی. اس لیے کہ اگر عام پبلک نہ بھی ہو، سلمان تو نہیں برداشت کر سکتے نا، ابو ذر تو نہیں برداشت کر سکتے نا. چلیے آپ کی ایک جواب آپ دے سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کے دلوں میں علی سلام اللہ علیہ کے تئیں کینہ تھا، بے شک تھا. پیغمبر نے خود فرمایا ہے اپنے آخری وقت میں علی علیہ السلام کو سینے سے لگا کر کے فرمایا کہ علی تمہارے تئیں کینہ ان سینوں میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. تو لوگوں کو تکلیف تھی علی سے، بدر والوں کو، خیبر والوں کو، خندق والوں کو. البتہ علی کی ذاتی سے علی اللہ کی بنیاد تھا. علی علیہ السلام کے تئیں کینہ تھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ علی سے دشمنی تھی اس لیے جب کربلا میں کہا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے کیا حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تو کربلا میں کیا جواب دیا گیا؟ بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کی دشمنی ہے. تو باپ کی دشمنی یہاں بھی ہو سکتی ہے. لوگ ہو سکتا ہے علی کی دشمنی میں نہیں نکلے، علی کا بیٹا گر گیا. میں نے کہا ٹھیک ممکن ہے، لیکن یہ بات کم از کم نبی کے سامنے نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر لوگوں کو تکلیف بھی ہے اور علی کا بیٹا ہونے کے ناطے نہیں بھی اٹھنا چاہتے ہیں، تب بھی پیغمبر چونکہ موجود ہے، رسول اللہ کو شکل دکھلانے کے لیے آدمی دوڑے گا تاکہ کل لوگ کہہ سکے یا رسول اللہ حسین گرے تھے نا، ہم بھی دوڑے تھے، ہم بھی اٹھا. اچھا چلیے نہیں گئے یہ لوگ، پھر وہی بات، سلمان کو کیا ہو گیا تھا، مقداد کو کیا ہو گیا تھا، ابو ذر کو کیا ہو گیا، یہ افراد بھی تو موجود تھے. تو عقل کہتی ہے کہ اصحاب رکے نہیں ہوں گے، دوڑے ضرور ہوں گے.
یہ عقل کہتی ہے. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خود گئے. اب اس عقل اور روایت کے درمیان میں کیا لائیں گے آپ؟ سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اصحاب تو دوڑے ہوں گے, انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہوگی, ممکن ہے پیغمبر کا اشارہ ہوا ہو, خبردار کوئی حسین کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے, خبردار کوئی حسین کو چھونے کی کوشش نہ کرے. گویا آج پیغمبر ابتدا میں یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں صحابیت ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ وہ امامت کی مدد کے لیے بڑھ سکے. خود پیغمبر گئے, حسین کو آغوش میں لیا, منبر پر آئے. عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر دوران تقریر دوران مجلس ڈسٹرب ہو جائے, خلل واقع ہو جائے تو ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ ذاکرین کا مزاج کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھا دے گا آدمی اور اس کے بعد کہے گا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, اور یہ کہنے کے بعد اپنی کنٹینیو کر دے گا. پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گئے تھے, اٹھایا تھا, لے کے آئے تھے, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, اور اس کے بعد اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ پہچانیے حسین کیا تھے. روایت یہ کہتی ہے جب منبر پر واپس آئے پیغمبر اسلام تو بقیہ خطبے کو چھوڑ کر کے اب پیغمبر نے اثر نو ایک آیت پڑھ دی, پھر سے ایک نئی آیت پڑھ دی. کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. دل چاہتا ہے یا رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, آپ بھی بے ربط گفتگو کرتے ہیں. معاذ اللہ ہم لوگوں کی طرح آپ کا بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر صلوات کے بعد ایک نیا موضوع. عجب نہیں, پیغمبر فرمایا اگر میں بے ربط گفتگو کروں گا تو پھر دنیا میں باربط گفتگو کرنے والا, ڈھنگ کی گفتگو کرنے والا کون؟ یا رسول اللہ ابھی تو آپ خطبہ کچھ دیر دیا, اچانک آپ نے بے ربط آیت پڑھی نہیں پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تو پیغمبر فرمائیں گے تم اس خطبے سے اس آیت کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے اور اس سے ملاؤ, لگتا بھی کیا اس سے مناسبت رکھتی ہے. ترجمہ کیا ہوا اس آیت کا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. تم خطبے سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے, اس سے جوڑو, اس سے کنیکٹ کرو جو اس کے تناظر میں اس کی مناسبت سے پیغمبر نے ممکن ہے یہ آیت پڑھی ہو. یا رسول اللہ تو اس آیت کا مطلب تو یہ کہ اولاد اور مال آزمائش کا سبب ہے. اگر حسین کے گرنے کے تناظر میں اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین گرے نہیں تھے, وہ آپ کا امتحان لیا جا رہا تھا, آپ کی آزمائش ہو رہی تھی. عجب نہیں پیغمبر فرمائے کہ تم تو ذاکر ہو, خطیب ہو, کوئی سمجھے نہ سمجھے تم کو تو سمجھنا چاہیے کہ ذاکر خطیب سب برداشت کر لے گا, دوران تقریر خلل برداشت نہیں کرتا, دوران تقریر ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے, اللہ آزما رہا تھا. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقاء اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. پڑھ دیجیے اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقاء اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت. اور میں نے بھی اس امتحان میں خطبے کو ترک کر کے حسین کو اٹھا کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. آج یہ آخری مجلس ہے اس حسین کے سلسلے میں. اللہ اکبر. حسین نے بیعت سے انکار کیا. 28 رجب کو مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے مدینے سے. 4 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچ گئے. پہلے دن کی مجلس اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو 28 رجب سے لے کر کے اور 10 محرم تک امام حسین سلام اللہ علیہ کا ایک مقصد ہے, کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے. جنگ یہ ایک امام حسین اسلام کی زندگی کا عجیب پہلو ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود حتیٰ کہ 9 محرم کو بھی, 8 محرم کو بھی, 10 محرم کو بھی جب پانی بند ہو چکا ہے تب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کسی صورت سے جنگ نہ ہو. حتیٰ کہ اس قدر کہتے ہیں ایک دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 یا 9 محرم کو بلوایا ابن زیاد کو, کہا میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ادھر سے 20 سواروں کے ساتھ ابن سعد آیا اور ادھر سے 20 سواروں کے ساتھ امام حسین سلام اللہ علیہ کنارے گئے. جب قریب پہنچ گئے تو بقیہ افراد کو امام حسین نے الگ کر دیا.
اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو رکھا، حضرت ابو الفضل اور حضرت علی اکبر کو. ادھر سے عمر سعد نے بھی جو ہے وہ بقیہ کو الگ کر دیا، 2 آدمیوں کو ساتھ رکھا، ایک اپنے بیٹے کو اور ایک اپنے غلام کو. امام حسین سلام اللہ علیہ نے اس آخری مرحلے میں حجت تمام کی. فرمایا چشمہ اگر کسی کے پاس 1.5 کا ہو تو میرے کام آ جائے گا. صلوات پر محمد خاکان بھائی دیکھیے تو ایسے ہی کوشش کرتے ہیں، زحمت ہو گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو عمر سعد سے اس وقت بات کی ہے، آپ توجہ دیجیے کس قدر حضرت سلام اللہ علیہ جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں. فرمایا ویلک یا ابن سعد اما تتق اللہ الذی الیہ معاد. واہ ہو تیرے اوپر عمر سعد، کیا اس اللہ سے تجھ کو خوف نہیں ہے کہ جس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے اسی کے پاس سب کو واپس. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہر شخص کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وَأَنَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتُ. تجھ کو پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں. تو جانتا، مطلب شاید یہ فرمانا چاہتے تجھ کو پتا ہے کہ میں پیغمبر کا نواسا ہوں، تجھ کو پتا ہے کہ میں فاطمہ کا فرزند. وَأَنْتَ تَعْلَمُ. اور تو جانتا ہے کہ أَنَا ابْنُ مَنْ عَلِمْتُ. تجھ کو پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں. ذَرْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ. چھوڑ دو ان لوگوں کے چکر میں مت پڑو. کن معی، میرے ساتھ آ جاؤ ابن سعد. وَكُنْ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. میرے ساتھ آ جائے گا خدا کی قربت تجھ کو نصیب ہو جائے گی. میرے ساتھ آ جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو اقرب لَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. خدا کے نزدیک قریب ہو جائے، زیادہ قریب ہو جائے گا تو. ابن سعد نے جو ہے وہ بہانے تراشیاں شروع کی. میرے ساتھ یہ نقصان ہو جائے گا، میرے بچے مار دیے جائیں گے، میرا گھر تباہ کر دیا جائے گا. ایک ایک چیز کا جواب امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے. ابن سعد نے کہا کہ جو ہے میرا گھر تباہ کر دیا جائے گا، یہ یزیدی سپاہ ابن زیاد سے میرا گھر برباد کر دیں گے. امام نے فرمایا انا ابنی حالک، تیرا گھر گرا دیا جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں. انا ابنی حالک، میں تیرا گھر تیار کروا دوں گا، پھر سے بنوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی شکل سے جنگ نہ ہونے پائے. حضرت نے اس کربلا میں وعدہ کیا ابن عمر سعد یہ چکر چھوڑ دے، یزیدیوں سے الگ ہو جا، ہماری طرف آ جا، ہم آپ کی طرف آ جائیں گے، میرا گھر تباہ ہو جائے گا. فرمایا انا ابنی حالک، میں تیرا گھر بنوا دیتا ہوں. ابن سعد نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں سے یزیدیوں سے الگ ہو جاؤں تو میرا مال، میری دولت. فرمایا انا اخلف علیک خیرا منها من مالی بالحجاز. تیرا مال ضائع ہو جائے گا، حجاز میں جو کچھ میرے پاس مال ہے، ملکیت، وہ میں سب تجھ کو دے دوں گا، تو چھوڑ کے آ جائے ادھر. ابن سعد نے کہا کہ میں اپنے خاندان پہ ڈرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے ڈرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے ڈرتا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن جب حضرت نے دیکھا کہ اب یہ کسی قیمت پر یہ ملعون ہماری بات سننے کو نہیں تیار ہے، تو آخر میں امام علیہ السلام نے فرمایا مالک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا. مختار کی خبر دی امام حسین نے، یہ بھی ڈرایا کہ یہ بہت دن نہیں چلے گا یہ اقتدار. مالک ذبحک اللہ علی فراشک عاجلا، بہت جلد اللہ تجھ کو تیرے بستر پر ذبح کروائے گا، بہت جلد تو اپنے بستر پر قتل کیا جائے گا. ولا غفر لك یوم حشرک، اور کل کو مارا بھی جائے گا اور کل کو میدان قیامت میں تیرا گناہ بخشا نہیں جائے گا. فواللہ انی لا ارجو اللہ تاکل من بر العراق الا یسیرا. اور خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق کے گیہوں میں بہت مختصر تیرے حصے کا رہ گیا، بہت زیادہ تو عراق کا گیہوں نہیں کھا سکے گا. اس وقت اس ملعون نے عمر سعد نے امام کا مذاق اڑایا کہ گیہوں نہ صحیح، میں جو پر اکتفا کر لوں گا، مجھ کو اتنی گیہوں کی خواہش بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ ماننے والا نہیں ہے. حضرت سلام اللہ علیہ اس سے جدا ہوئے، واپس آ گئے. 9 محرم عصر کے قریب شور بلند ہوا،
پھر حسین علیہ السلام ڈالنا چاہ رہے ہیں. شور بلند ہوا. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے آ کے فرمایا آقا فوج ہم سے قریب ہو رہی ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا عباس ارکبی بنفسی انت. یہاں عجب جملہ حسین کا ہے, بنفسی انت. آدمی اس جملے پہ غور کرے, عباس کی عظمت کا. ارکب یا عباس بنفسی انت, سوار ہو جاؤ اپنے گھوڑے پر, اے میرے بھائی بنفسی انت, میری جان تمہارے اوپر قربان ہے عباس. حسین نے کہا عباس کے لیے بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی میری جان تم پر قربان. حتی تلقاہم فتقول لہم ما لکم, جاؤ ذرا پوچھو ان سے, پتا کرو یہ کیا چاہتے ہیں. وما بدا لکم وتسألہم عما جاء بہم, ان سے سوال کرو یہاں کیوں آئے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عباس سلام اللہ علیہ گئے, فوج سے سوال کیا کیا مقصد ہے تمہارا, کیوں بڑھے چلے آ رہے ہو. ان لوگوں نے کہا نیا خط آیا ہے حاکم کی طرف سے کہ اب یا تو بیعت یا جنگ, اب مزید مہلت نہیں دی جا سکتی. حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہیں رک جائیے آپ, یہاں تک کہ میں جا کر کے اپنے امام سے پوچھ کے آتا ہوں, حضرت سے سوال کر کے آتا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرمائیں گے میں آ کے تم سے نقل کرتا ہوں. وہاں روکا, ایک کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کہنے کے بعد آگے بڑھ جاتا. وہاں روک کے پوری فوج کو حضرت عباس سلام اللہ علیہ آئے اور آن کر کے امام حسین علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کر کے لوگ آئے اس طرح سے کہ اب یا جنگ یا بیعت. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک موقع دیا کہ ایک رات کی مہلت مل جائے ان لوگوں کو, شاید سوچ لیں, شاید پلٹ. اور ہوا بھی یہی کہ کچھ نہیں تو 4 آدمی تو پلٹ کے آئے. امام حسین سلام اللہ علیہ اب بھی موقع دینا, فرمایا ارجع الیہم, اے میرے بھائی واپس جاؤ اس قوم کی طرف. فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عن العشية, اگر ہو سکے تو ان کو ایک رات کے لیے جو ہے وہ ڈیلے کر دو, ایک رات ان سے کہو مہلت دے دیں تاکہ ہم ایک رات اور اللہ کی عبادت کر لیں. لعلنا نصلی لربنا اللیلہ, تاکہ آج رات جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لیں. وندعوہ ونستغفرہ, نماز پڑھ لیں, دعا پڑھ لیں, استغفار کر لیں. فہو یعلم انی کنت احب الصلاۃ, خدا کی قسم خدا جانتا ہے کہ میں کس قدر اس اللہ کی بارگاہ میں سجدے کو پسند کرتا ہوں. خدا کی قسم خدا جانتا ہے کہ میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز سے محبت کرتا ہوں. حسین جس سے محبت کرتے ہیں, حسین کے عزاداروں کو بھی تو اس چیز سے محبت ہونا چاہیے نا. عاشور 9 محرم کے عصر میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فہو یعلم, وہ جانتا ہے کہ انی کنت احب الصلاۃ و تلاوت کتاب, میں کس قدر نماز سے محبت کرتا ہوں, کس قدر اس کی تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں. وہ کثرت الدعاء والاستغفار, کس قدر مجھ کو لگاؤ ہے دعا سے, استغفار سے. اور اگر آپ پڑھیے روایت دعائے مبارکہ عرفہ جو امام حسین سلام اللہ علیہ سے مروی ہے, روایت کہتی ہے کہ جب میدان عرفات میں امام علیہ السلام نے ایک سال دعائے عرفہ پڑھی, اس طرح سے حضرت سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. روایت کہتی ہے جیسے پرنالوں سے پانی جاری ہو, اس طرح حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ رات آ گئی, شب عاشور آ گئی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا, فرمایا انی لا اعلم اصحابا اصح منکم ولا اعدل ولا افضل اہل بیت فجزاکم اللہ انی خیرا, میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی کا کوئی صحابی میرے اصحاب سے بہتر ہو, میرے اصحاب سے زیادہ عادل ہو, افضل اہل بیت, اور میرے اہل بیت سے افضل اور برتر ہو. فجزاکم اللہ عنی خیرا, اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو میری طرف سے بہترین اجر عنایت فرمائے. اس کے بعد مظلوم امام نے کیا فرمایا, فهذا الليل قد اقبل فقوموا واتخذوا جمل, یہ رات آ گئی ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, جن کو مجھ سے مطلب ہے, تم سے کوئی مطلب ان سے نہیں ہے, لہذا چلے جاؤ خاموشی سے, رات کی تاریکی میں چلے جاؤ. اگر اکیلے جاتے ہوئے شرم آتی ہے نا, میرے اصحاب میں سے ہاتھ پکڑ لو, گھر والوں میں سے, رات کی تاریکی میں چلے جاؤ.
اسی دوران کہتے ہیں ایک صحابی تھے جن کے لیے خبر آئی کہ رے کے قریب میں ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. امام حسین نے یہ خبر سنی، شب عاشور خبر پہنچی کربلا میں کہ تمہارے بیٹے کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے، چلے جاؤ اپنے بچے کی رہائی کی کوشش کرو. پلٹ کہتا مولا آپ کو چھوڑ کر کے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے جاؤں، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. امام علیہ السلام نے کچھ کھلے تھے وہ نکالا کہ اچھا اس کو لے لو، اپنا دوسرا بیٹا جو تمہارے ساتھ ہے اس کو دے دو، لے کے جائے اور تمہارے اس قیدی بیٹے کے لیے فدیہ قرار دے اور اس کو چھڑا لے. اس طریقے سے اہل بیت نے، اصحاب نے، سب نے اٹھ سب سے کہا. ایک مرتبہ متوجہ ہوئے اولاد عقیل کی طرف، فرمایا اے فرزندان عقیل تمہارے لیے عقیل کی شہادت کافی. عقیل نے اپنی قربانی دے دی ہے، مسلم نے اپنی قربانی دے دی، تم لوگ چلے جاؤ. اے فرزندان مسلم ابن عقیل، اے اولاد عقیل تمہارے جو ہے وہ مسلم کی قربانی کافی ہے. ایک مرتبہ اولاد عقیل کھڑی ہو گئی، یہ کیا فرما رہے ہیں مولا؟ دنیا کیا کہے گی ہم نے اپنے سید و سردار کو تنہا چھوڑ دی. اے اولاد جعفر تم لوگ چلے جاؤ، اے اصحاب تم لوگ چلے جاؤ. مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا. اللہ اکبر. جب یہ اقرار کوئی تیار نہیں ہوا تب امام علیہ السلام نے کہا تو اب تم لوگ اپنی منزلت، اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو، آؤ میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. سب کی آنکھوں سے امام علیہ السلام کے اشارے پر پردہ ہٹ گیا اور اب سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حوریں کہہ رہی ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ، ہم تم سے ملنے کے مشتاق ہیں، ہم تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں. اللہ اکبر. امام حسین سلام اللہ علیہ نے اس طریقے سے سب کو آزمایا اور سب جب کھڑے اتر گئے، چنانچہ روایت کہتی ہے کہ یہ اصحاب شب عاشور ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے صرف اس لیے کہ ہم کو کل جو ہے وہ حسین پر جان دینا ہے. کسی نے کہا بریر حمدانی جو سید القراء تھے، بریر حمدانی نے کسی سے ایسے ہی مزاح میں کوئی بات کہی تھی. کسی نے کہا بریر آج کی رات عجیب رات ہے، بریر یہ رات ہنسی کی رات نہیں ہے، بریر یہ رات مذاق کرنے کی رات نہیں ہے. بریر نے کہا جو لوگ میرے قبیلے کے ہیں حمدانی ہیں وہ جانتے ہیں میں مذاق کا آدمی نہیں ہوں، آج تک میں نے جو ہے ہنسی مذاق نہیں کیا ہے. لیکن اب اس رات سے بہتر کیا ہے کہ بس ایک قتل بچا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اس سے بڑی سعادت ہم کو کہاں نصیب ہونے والی ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اسی شب عاشور اپنے خیمے سے نکلی تاکہ چل کے دیکھیں کہ یہ رات عجیب رات ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے، لوگ کس طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو آزما لیا ہے حضرت نے کہ نہیں آزما لیا ہے اپنے اصحاب کو. اس غرض سے نکلی. کیا دیکھا کہ عباس کے خیمے سے کچھ آواز آ رہی ہے. عجیب ہے، ایک طرف بنی ہاشم کا کردار ہے، ایک طرف اصحاب کا کردار ہے. آئی قریب خیمے کے حضرت عباس علیہ السلام کے کھڑی ہو گئی. کیا دیکھا کہ عباس سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، سارے بنی ہاشم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان تقریر کر رہے ہیں. خبردار کل ان اصحاب میں سے کوئی تم سے پہلے چلا جائے میدان میں، نہیں تو دنیا کیا کہے گی کہ بنی ہاشم انہوں نے اصحاب کو آگے کر دیا، جب تک وہ رہے تب تک یہ اپنی موت کو پیچھے ٹالتے رہے. خبردار ہم کو کل جان دینی ہے. جناب زینب نے یہ فقرہ سنا، اس کے بعد آگے بڑھی. اتفاق سے اب جو گزر ہوا تو دیکھا حبیب ابن مظاہر اصحاب کو لیے ہوئے اپنے حجرے میں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں اور حبیب کا انداز عجیب ہے. فرما رہے اے اصحاب خبردار کل کو اہل بیت کے بنی ہاشم کی فرد میں سے کوئی میدان میں پہلے چلا جائے، نہیں تو دنیا کیا کہے گی. یہ اصحاب بیٹھے رہے اور ان کے سید و سردار وہ لوگ جا کے قتل ہو گئے. اللہ اکبر. جناب
زینب اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ ادھر سے امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں زینب کے پاس. جناب زینب نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا, ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی کہ ایک طرف جو ہے وہ عباس کا مزاج یہ خبردار کوئی اصحاب میں سے پہلے, پھر یہ اصحاب کا مزاج یہ خبردار بنی ہاشم میں سے کوئی پہلے چلا جائے. یہ جملہ سن کر کے روایت کہتی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. امام حسین سلام اللہ علیہ آ گئے, زینب کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو حضرت نے فرمایا زینب ہم نے تم کو اس طرح کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, یہ آج کیا ہو گیا زینب؟ جناب زینب نے قصہ نقل کیا, بھیا میں عباس کے خیمے کی طرف سے گزری, وہاں یہ ہو رہا تھا, میں اصحاب کے خیمے کی طرف سے گزری, وہاں یہ ہو رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو زینب تم اور دیکھنا چاہتی؟ فرمایا ہاں. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جو میں نے ابھی نقل کیا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ, اور اس وقت زہیر ابن قین کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. زہیر ابن قین کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ آقا یہ ایک بار کا مرنا ہے, یہ ایک بار کا قتل ہونا. خدا کی قسم ہمارا دل چاہتا کہ ہم آپ کے لیے میدان میں جائیں, زخمی ہوں, قتل ہو, پھر زندہ کیے جائیں, پھر جائیں, پھر لڑیں, پھر زخمی ہو, پھر قتل ہو. اس کے بعد زہیر نے کہا آقا 1000 مرتبہ بھی اگر اس عمل کی تکرار ہو ہم آپ سے الگ نہیں ہو سکتے, ہم آپ کو جدا نہیں ہو سکتے. امام نے کہا پھر اپنا مقام تم لوگ بہشت میں دیکھ کیسے پوری رات گزری ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ حسین اور اصحاب حسین کے خیموں سے اس طرح سے دعا اور عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی چھتوں سے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. پہلا حملہ ہوا, عمر سعد نے پکارا گواہ رہنا تم لوگ حاکم کے ساتھ, اس کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے حسین کی طرف پھینکا ہے. اچھے خاصے اصحاب پہلے حملے میں شہید ہو گئے, پھر ایک ایک کر کے لوگ میدان میں جانے لگے, یہاں تک کہ سب قتل ہو گئے. اب کوئی نہ بچا, اب کوئی نہ رہا. حسین تنہا ہے, حسین اکیلے ہیں. فنظر یمینا و شمالا, حسین داہنے دیکھتے ہیں, حسین بائیں دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے مرثیہ سنانا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اللہ اکبر. آج آئیے شب بیداری ہوگی, 1 بجے رات سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پہلی مجلس 1 بجے ہوگی, دوسری مجلس ظاہراً 4 یا 4:30 بجے ہوگی. جس کو میں پڑھوں گا اگر خدا نے توفیق دی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے رخصت آپ خدمت میں پڑھوں گا. کیا منظر تھا اس وقت. بس ایک جملہ آپ سن لیجئے کہ جب امام حسین چلنے لگے, آئے اپنے ذوالجلال کے قریب, 4 سال کی بچی تھی, 4 سال کی بچی تھی, ہاتھوں کو جوڑ کے حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی اور عجب سوال کیا, استسلمت للموت, بابا کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہیں ہے. بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہیں ہے. 4 سال کی بیٹی ہے نا, 4 سال کی بچی کیا یہ نہیں کہہ سکتی تھی بابا میدان میں مت جاؤ, بابا مجھ کو یتیمی سے بچا لو, بابا یہ بیعت ہی تو کر لو, بیعت مجھ کو یتیمی سے بچا لو. لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ اس 4 سال کی بچی نے دکھا کچھ نہیں, بس ایک جملہ کا بابا جانا چاہتے ہو جاؤ میرے باپ, بس ایک درخواست ہے بابا, ایک بار میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اے بابا ایک بار مجھ کو اپنے سینے سے لگا لو.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی وہ بچی ہے، یہی وہ بچی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچایا. کہتے ہیں جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، آ کر کے حسین کے گلوے بریدہ پر اس یتیم والے اپنے باپ کے کٹے ہوئے گلے پر اپنا رخسار رکھ دیا. یہ کہتی ہے کہ اس وقت جب میں نے اپنے باپ کے گلے کٹے گلے پر رخسار اپنا رکھا، میرے کان میں آہستہ آہستہ میرے بابا کی آواز آ رہی تھی. تم کو یاد کر رہے تھے کیا؟ سکینہ کہتی ہے کہ اس وقت میں نے سنا میرے باپ کے گلے سے آواز آ رہی، شیعتی مہما شریف تم بعد فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا. ہائے حسین، شیعتی مہما شریف تم بعد فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب، اور اگر کسی مسافر کی خبر سننا، کسی شہید کی خبر سننا، فندبونی، میرے اوپر لدبا کر لینا. رک جائیے ایک منٹ، لدبا کر لینا مطلب کیا ہوا؟ نہیں کہا حسین نے فبکونی، جب کسی شہید کی خبر سننا تو میرے اوپر بکا کر لینا. امام نے کیا کہا؟ فندبونی، جب کسی شہید کی خبر سننا تو میرے اوپر ندبا کر لینا. کیا فرق ہے بکا اور ندبے میں؟ بکا کہتے ہیں رونے کو اور صرف رونے کو، ندبا کہتے ہیں بیٹھ کر کے رونے کو. ندبا کہتے ہیں بیٹھ کر کے رونے کو. ہائے حسین کے او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے. اب بھی تو بس کرو نا، اب تو تم نے حسین کو قتل کر دیا، اب تو تم نے حسین کو شہید کر دیا. لیکن روایات آپ سنیں گے، خدا لعنت کرے ان مرہونوں پر. اب جو زندہ رہے گا اگلے سال آئے گا اور حسین کی مجلس کرے گا. میرے بھائی آج ایک رات حسین کے نام پر آ جاؤ، حسین کا ماتم کر لو. روایت کہتی ہے شہادت کے بعد عمر سعد لعنت اللہ علیہ اس ملعون نے آواز دی، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آ گیا. کتابوں میں سب کے نام ہیں، ایک بھی صحیح النسب نہیں ہے. 10 زنازادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. حسین مظلوم کا جسم مبارک زمین گرم کربلا میں پڑا. 10 گھوڑے حسین کے جسم اطہر کو پامال کر رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. بس آخری چند فقرے اور ختم دعا. روایت میں ہے کہ اس کے بعد بھی ان ملعونوں نے نہیں چھوڑا. اب آگ اور لکڑی لے کر کے اکٹھا ہوئے خیام حسینی کی طرف خیموں کو آگ لگانا شروع کی. خیمے جب جلنے لگے، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، یہاں تک کہ جب سارے خیمے جل چکے، بی بی زینب آئی امام سجاد کے پاس. بیٹا امام وقت تم ہو میرے لال، بتاؤ ان خیموں میں جل کے جان دے دے یا باہر. فرمایا ابو بھی اما علیکن بالفرا، جان کا بچانا واجب ہے. باہر نکل آئی، بیویاں باہر نکل آئی. خود دشمن کہتا ہے، یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ اس موقع پہ نے دیکھا ہے کم سن بچی تھی جس کے کرتے میں آگ لگ گئی تھی. وہ بچی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. مجھ کو ترس آ گیا، میں نے سوچا اس بچی کو پکڑ کے اس سے کرتے کی آگ بجھا دوں. اللہ اکبر.
میں نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا اس بچی کی طرف. بچی کو کیا پتا میری نیت کیا ہے, وہ ڈر کے بھاگی. میں نے دوڑایا, بہرحال بچی تھی کہاں تک بھاگ سکتی. میں نے بچی کو پکڑا, اس کے کرتے کی آگ بجھائی. جیسے ہی کرتے کی آگ بجھائی, مجھ سے یہ دیکھا, تڑپ کہتی ہے شیخ ہم کو نجف کا راستہ بتا دے, شیخ ہم کو مدینے کا راستہ بتا دے. کیا کرو گے مدینے جا کے؟ جا کے اپنے جد رسول اللہ سے شکایت کروں گے. لانا آپ کے بعد آپ کی امت میں ہم پر کیا. سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصوم جگہ کرامت فرما. خدا 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 ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت, آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل کسی صاحب کا چشمہ چھوٹ گیا تھا, جو نوید صاحب کے پاس ہے وہ لے لیں. 1 بجے سے انشاءاللہ شب بیداری شروع ہو جائے گی. آپ حضرات شرکت فرمائیں. ماتم حسین.